الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر وضو کا، نماز کا اور غسل کا اجمالی طریقہ ہم نے سیکھا تھا، تو آج انشاءاللہ ہم وضو کو تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے وضو کے فرض اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم فرائض کی طرف چلتے ہیں، میں ان کو بیان کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ فرض کیا ہوتا ہے۔ فرض اسلام کے اندر ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور فرض اس کا آسان لفظوں میں اگر آپ سمجھنا چاہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لازم اور ملزوم ہوتا ہے۔ اگر وضو کے اندر چار جو فرض ہیں ان میں سے اگر ایک فرض بھی رہ جاتا ہے تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا اور ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور جب ہمارا وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز نہیں ادا ہوگی۔ تو اس لیے ان فرائض کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے تاکہ ہم اپنے وضو کو اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو پیارے اسٹوڈنٹس، ہمارے جو وضو کے 4 فرض ہیں۔ سب سے پہلا چہرہ دھونا۔ چہرے کا دھونا یعنی منہ کا دھونا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی مقدار بیان کریں گے کہ چہرے کی مقدار کتنی ہے، چہرے کو کتنا دھونا ہے۔ تو چہرے کی مقدار یہ ہے کہ چہرہ کان کی ایک لو سے لے کے کان کی دوسری لو تک، اس درمیان جو ہمارا فیس ہے، اس درمیان جو ہمارا چہرہ ہے، اس کا دھونا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی لمبائی یہ ہے کہ جہاں سے انسان کے عادتاً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک یہ سارا دھونا وضو کے اندر فرض ہے، اور یہ وضو کا پہلا فرض ہے۔ یہاں پہ میں نے ایک لفظ عادتاً ذکر کیا ہے کہ عادتاً انسان کے جہاں سے بال اگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے قدرتی بال ہی نہیں ہوتے۔ اب ظاہری بات ہے، ان کے آدھے سر سے بال شروع ہوتے ہیں تو ان کا وہاں سے دھونا ضروری نہیں، بلکہ ایک عام نارمل انسان کا جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے یہاں دھونا شروع ہوگا۔ یہ ہمارا وضو کا پہلا فرض تھا۔ اور دوسرا فرض جو ہے وہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور یہ جو کونیاں ہیں یہ بھی دھونے کے اندر شامل ہوں گی، اور یہاں سے لے کے ہاتھوں، دونوں ہاتھ اور ان کے درمیان کے اندر کی بیچ کی جو انگلیاں ہیں ان کا بھی دھونا فرض ہے۔ اور تیسرا ہمارا جو فرض ہے وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی کا مطلب یہ ہے کہ سر کے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو جو چوتھا حصہ ہے اس حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ ویسے تو پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، لیکن چوتھے سر کا جو مسح ہے یہ کرنا جو ہے یہ فرض ہے۔ اور مسح یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے پانی کے ساتھ، اور پھر اپنے سر کو جو ہے اسی طرح اس کا مسح کرنا ہے۔ اور ہمارا لاسٹ اور چوتھا فرض یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو اب ٹخنوں سمیت اپنے دونوں پاؤں کو دھونا، اور ٹخنے بھی اس جو ہے دھونے کے اندر شامل ہوں گے۔ اور اسی طرح جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کے بیچ کی جو جگہ ہیں یہ بھی دھونے میں شامل ہوں گی۔ یہ ہمارا تھا وضو کے فرائض کے حوالے سے جو ہماری ترتیب مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا دوسرا سیشن جو ہے وہ وضو کی سنتوں کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے سیشن کے اندر وضو کے فرائض کے حوالے سے ہم نے مکمل بالتفصیل ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ اب وضو کی سنتیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ کہ جو اس پرفتن دور کے اندر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں وضو کی سنتیں۔ تو سب سے پہلے ان کی تعداد جو ہے وضو کی سنتوں کی وہ 14 ہے۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ وضو کرنے سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے کہ میں وضو جو کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور عبادت جو ہے کرنے کے لیے، عبادت کو مباح کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اور ہماری جو دوسری سنت ہے وہ ہے بسم اللہ کا پڑھنا۔ وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا، یہ ہماری دوسری سنت ہے۔ اور اسی طرح
دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھونا، یعنی دونوں ہاتھ جو ہیں ان کو پہنچوں، یعنی یہ جو پہنچوں ہیں ان تک 3 بار دھونا، یہ دوسری سنت ہے۔ اور چوتھی سنت ہے کہ مسواک کرنا۔ اب مسواک کسی شخص کے پاس نہ ہو تو وہ شہادت کی انگلی سے بھی جو ہے وہ مسواک کر سکتا ہے۔ اور ہماری 5ویں جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا، 3 چلو لے کے ہاتھ میں 3 بار کلی کرنا، یہ ہماری 5ویں سنت ہے۔ اور 6ٹھی سنت یہ ہے کہ 3 چلو سے 3 بار ناک صاف کرنا، 3 چلو لے کے 3 بار ناک صاف کرنا، یہ 6ٹھی سنت ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے روزہ نہ رکھا ہو تو وہ غرغرہ کرنا، یہ ہماری 7ویں سنت ہے، کیونکہ اگر روزے کی حالت میں غرغرہ کریں گے تو پھر روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے روزے کی حالت میں اس سنت کو عمل نہیں کریں گے، لیکن روزہ نہ ہو تو پھر اس سنت پر عمل کریں گے اور ہم غرغرہ کریں گے، پانی کو لے کے اس کو کلی کی طرح پھر اپنے حلق تک پانی کو لے جائیں گے، اس کو غرغرہ کہتے ہیں۔ اور ہماری 8ویں سنت یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں جن کی داڑھی ہے ان کے لیے خلال کرنا، یعنی داڑھی کا خلال کرنا، یہ 8ویں سنت ہے۔ اسی طرح 9ویں اور جو 10ویں سنت ہے یہ دونوں اکٹھی ہیں، وہ یہ کہ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ انگلیوں کا خلال کا مطلب یہ ہے کہ جو پاؤں اور ہاتھوں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں ان کے درمیان میں یہ جو جگہ ہوتی ہے اس جگہ کا یوں خلال کرنا۔ اور اسی طرح نمبر 11 پورے سر کا 1 بار مسح کرنا، جیسے کہ فرض میں بھی میں نے بتایا تھا کہ پورے سر کا چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور پورے سر کا جو ہم مسح کرتے ہیں یہ سنت ہے۔ اور نمبر 12 کانوں کا مسح کرنا، یعنی کان جو ہیں ان کے بیرونی سے اور ان کے جو اندر جو ہے اپنی شہادت کی انگلی کو داخل کرنا، یہ 12ویں سنت ہے۔ اور نمبر 13 فرائض میں ترتیب قائم رکھنا۔ ترتیب قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایسا نہیں کر سکتے کہ پہلے ہم وضو کے اندر پاؤں دھوئیں اور پھر ہم ہاتھوں کو دھوئیں اور پھر مسح کریں، ایسا نہیں کر سکتے۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ہاتھوں کو دھوئیں گے، پھر جو ہے کلی کریں گے، ناک صاف کریں گے، پھر چہرے کا دھوئیں گے، پھر جو ہے بازوؤں کو دھوئیں گے، پھر چوتھائی سر کا مسح کریں گے، اور پھر آخر میں پاؤں کو دھوئیں گے، یعنی ترتیب کے ساتھ وضو کریں گے۔ اور ہماری لاسٹ اور آخری سنت یہ 14ویں سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ پے در پہ وضو کرنا۔ پے در پہ کا مطلب کیا ہے؟ پے در پہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا کہ ہاتھ دھوئے اور پھر بیٹھ جائے، چند منٹ کے بعد یا کچھ دیر کے بعد پھر وہ چہرے کو دھوئے، پھر وہ بیٹھ جائے، یعنی ایک عضو خشک ہونے سے پہلے وہ دوسرا عضو دھوئے۔ اس کا پے در پے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وضو کا جو عضو ہے وہ ہم نے ہاتھ دھوئے، وہ خشک ہونے سے پہلے جو ہم نے چہرے کو بھی دھو لیا، پھر اپنے یعنی جلدی وضو کرنا، اور اتنی جلدی بھی نہ کریں کہ کوئی سنت اور فرض میں جو ہے کمی ہو جائے۔ تو یہ تھی ہماری وضو کی جو 14 سنتیں تھی، ہم نے بھی تفصیل ان کو ذکر کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب لم یزل ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر۔